غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے، جنگیں شروع کیسے ہوئی۔ 13 سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، استقبال عالی شان، جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اور ان کے گھر تقریباً 7 یا 8 مہینے تک قیام فرمایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا، لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی، اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی۔ کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے، اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے، اس کی قیمت ادا کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ پھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو، جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بنا، مسجد جیسی بنی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا۔ عقد کہتے ہیں جوڑنے کو، باندھنے کو، جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا، بھائی بھائی بنانے کا عقد، اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، مکہ سے دیگر علاقوں سے، سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں، اور ان کو کون رکھے گا؟ مدینے میں وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی۔ تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ، سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے، ایک انصار صحابی کو اٹھاتے، دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انصار کا بھائی بنایا۔ میرے عزیز، یہ خالی بولی نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، صحابہ تھے وہ صحابہ، حضور کی زبان کی لاج ایسی رکھتے تھے۔ ایک ایک صحابی جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور اسی دن شام میں بیٹھ گئے، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی مکان سب بتا رہے ہیں۔ کہا ہے میرے مہاجر بھائی، میرا باغیچہ اتنا بڑا ہے، اتنے درخت اس کے اندر ہے، مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، مکان اتنے ہیں، آدھی مارکیٹ تیری ہے، آدھا باغیچہ تیرا ہے، آدھی دکان تیری ہے، آدھا گھر میرا، آدھا گھر تیرا، ہر چیز میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بنایا ہے میری ہر چیز میں آدھا حصہ تیرا بھی ہے۔ یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں
انہوں نے آدھا آدھا اتنا کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھی، انہوں نے کہا تم نئے نئے مدینے میں آئے ہو، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، اس کا مہر بھی میں ادا کروں گا، اس لیے کہ تم اجنبی ہو، یہاں کیسے شادی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ انصار صحابہ تھے جو مدینے والے، جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے پورے سینے کشادہ کیے تھے. کسی کے سینے میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ باہر سے آنے والے ہم پر قابض ہو گئے، نہ، مدینے والوں کا دل اللہ رب العزت نے اتنا نرم بنایا، آج بھی اس کا اثر باقی ہے، آج بھی اثر باقی ہے. میں اکثر کو جانتا ہوں اہل مدینہ، جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اہل المدینہ علی رؤوسنا، مدینے والے ہمارے سروں پر ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے نبی کا استقبال کیا ہے، ہمیں یقین ہے وہ آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کا بھی استقبال کرتے ہیں. بعض علاقوں میں مکہ میں دیکھا ہے شدت پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے، لیکن مدینے والے آج بھی نرمی کرتے ہیں حجاج کے ساتھ بھی، جو حج کے لیے آتے ہیں، جو زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے. آج تک مدینے کا ایک رواج ہے، آج بھی رواج ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. میں نے کافی دن قبل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی مدینے میں نیا ان کو دکھتا ہے، جو بھی، وہ لوگ کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد. آپ بھی جائیں، اگر آپ کا نام ان کو معلوم نہیں ہو تو یہاں تو آپ پکاریں گے مسٹر فلاں فلاں، نہیں، مدینے والے جس کا نام معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں محمد. وہ اپنی جانب سے ہر ایک کا نام محمد رکھتے ہیں، اور اگر کوئی دوست بن جائے تو اس کو صدیق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں. مدینے کا یہ رواج ہے آج بھی. ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا گیا کہ جب سے نئے طریقے سے میرے آقا تشریف لائے تھے، مدینے والوں نے اس خوشی کو آج تک محسوس کیا. جب بھی کوئی نیا مدینے میں آتا ہے تو ہم اس کو محمد ہی کہتے ہیں، نام جب تک معلوم نہ ہو اس کو محمد ہی پکارا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں حکومت کا، سلطنت کا، وہ مدینے میں جانے کے بعد قائم فرمائے. مسجد بنی، عقد مواخات ہوا، یعنی بھائی چارگی قائم کی گئی. اب اسلام کو مضبوط کرنے کا زمانہ تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے گھر بنانے شروع فرمائے. جو گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے ان کے لیے گھر بنائے گئے. سب سے پہلے کالونی بنانے کا، لے آؤٹ بنانے کا نظام میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. بستیاں آج بھی اصحاب صفہ کی مدینے میں، اگرچہ ان کو ویران کر دیا گیا ہے، لیکن مدینے کے مضافات میں حضور نے ایک بہت بڑی جگہ میں صحابہ کے گھر بنائے تھے، بڑے ڈسپلن کے ساتھ. جب کسی کی شادی ہوتی تو اس مکان میں شفٹ کیے جاتے. کالونی بنانے کا سسٹم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. آج کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی ملک، اس کی ترقی کے جو راز ہیں وہ یہی راز ہیں جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اسے اپنے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ، جہاں بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے مشورہ کرے، اپنے ملک کی، اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، اس پر ڈسکس ہونے کے لیے ایک مکان چاہیے ہر زمانے میں. اور بادشاہ بھی اپنے محلات بناتے تھے میٹنگ کے لیے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی مضبوطی کے لیے جس چیز کو پارلیمنٹ بنایا وہ مسجد ہی تھی. اللہ کے گھر سے سارے کام ہو رہے تھے. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. تعلیم کا نظام تو ایسے کہ اللہ اکبر، وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں شاگرد صحابہ ہیں، استاد رسول اللہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ہر چیز کا علم دیتے رہے، صحابہ بھر بھر کر پیتے رہے، علم کی سوغات لیتے رہے. یہ تمام نظام قائم کس لیے کیا؟ امن و امان کے لیے کیا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، پھر اس کے بعد زراعت کے اصول، باغیچہ، شجرکاری، یہ سب میرے آقا نے فرمایا. کھجوروں کے باغیچے، خود یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں درخت لگائے. شجرکاری کا منصوبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. اور اس کے بعد غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی. جس کے پاس جو غلام ہے وہ آزاد کرے، اس لیے کہ اسلام غلامی کے دور میں نہیں رہنا چاہتا. یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا.
مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو آپ کو چھٹکارا نہیں، جب تک مالک جو خدمات لیتا رہے آپ کو کرنا ہوگا. اور آزاد کرنے کا نظام بھی تھا کہ اگر اس مالک نے کہہ دیا جا تو آج سے آزاد ہے تو پھر اب آزاد آدمی پر کوئی دوسرا ڈورا ڈال نہیں سکتا تھا. لیکن غلام بازار میں بیچے جاتے تھے، ان کی بولیاں لگتی تھیں، باندیاں بھی بیچی جاتی تھیں. اسلام کے شروع میں بھی یہ چلا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو دھیرے دھیرے ختم فرمایا. کیسے؟ دیکھیں اسلام کے کئی احکام ہیں. روزہ ٹوٹ گیا، گناہ تم سے ہوا، اللہ فرما رہا ہے ایک غلام آزاد کر دو. کفارے میں غلام آزاد کر دو. قسم کھایا توڑ دیا، اللہ فرما رہا ہے غلام آزاد کر دو. کئی ایسے کفارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. یعنی اسلام غلامی کے دور سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا مدینہ طیبہ میں. کتنے غلام آزاد کیے گئے؟ بے شمار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبوب مشغلہ تھا. آپ مال جمع کرتے اور جو بھی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے مالک سے جا کر بات کرتے، یہ غلام میرے ہاتھ میں کتنے میں بیچے گا؟ وہ کہتا اتنے اتنے درہم میں. حضرت ابوبکر وہ غلام خریدتے اور اس غلام کو لا کر حضور کے پاس چھوڑ دیتے اور کہتے آج سے تو آزاد. حضرت بلال حبشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مال صدیق اکبر سے آزاد کیے ہوئے ہیں. پہلے آپ بھی غلام تھے. کئی صحابہ ہیں جو غلامی کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں، اپنے بھائیوں کی آزادی کی فکر کرنا یہ صدیقی ایمان ہے. اگر کوئی قید ہے، ناحق اگر کسی کے اوپر مقدمات ہے، جیل میں ہے، تم یہ مت سوچو کہ میں روٹیاں پکا پکا کر کھاتا رہوں، وہ تو گیا ہے اندر. تمہیں اپنے بھائی کی فکر ضرور کرنی چاہیے. اپنے بھائی کی فکر کرو. جو ناحق مقدموں میں پھنس جائے یا قید ہو جائے اسے آزاد کرانے کی فکر یہ ایمان ابوبکر صدیق میں سے آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب مشغلے میں سے ہے.